إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في موضع الثاني: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں و عفیفہ خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے مختص ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے. اللہ رب العالمین کی توحید و تقدیس کے بعد محسن انسانیت کا رہبر، ساقی کوثر، شافی محشر، امام المتقین، سید الآخرین والاولین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو. سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے خطبے کا عنوان ہے قرآن آفاقی کتاب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. اس کتاب میں ذرہ برابر کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے. ابھی ایک بات موبائل پہ بہت تیزی کے ساتھ نشر ہو رہا ہے کہ قرآن میں غلطیاں بھی ہیں اور نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے: کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا، کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا. لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں، لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. اترتے ہیں فرشتے آسماں سے پاسبانی کو، اترتے ہیں فرشتے آسماں سے پاسبانی کو، چرانے بکریاں صحرا میں جب سرکار جاتے ہیں. سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ کلام آفاقی کتاب ہے. اس کے اندر ذرہ برابر کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں. اگر ہمارے دل کے اندر یہ شک، یہ وسوسہ اگر پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اسے نکال باہر کرنا چاہیے.
ایمان کے زائل ہونے کا خدشہ ہے اگر ایسا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود نے رکھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ فرشتے خطا نہیں کرتے، فرشتوں سے کمی اور زیادتی نہیں ہوا کرتی، رب کے فرمان کو منوان وہ پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں خاص کر رکھا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ بڑے بڑے فنون کے ماہرین تھے، اسلام کی آمد سے پہلے بھی لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام باضابطہ خود وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو گویا کہ علم کا تعلق نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی ہے، لیکن عرب کا وہ مخصوص خطہ ان دنوں میں علم سے نااہل تھا، اور وہ لوگ چھوٹے بڑے جانکاری ضرور رکھتے تھے، اب ان جانکاریوں پہ فائق کون سا علم ہو، ان کی علم ماند کیسے پڑ جائے، وہ کیسے اس ماند کو تسلیم کرنے کی یہ کلام الہی ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، اور یہ کلام تمام کے تمام علوم کا مجموعہ ہے، تمام کے تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ اب یہ ایسا علوم قرآنی تعلیم کو کوشٹوں نے ایکسپٹ کیا، قرآنی تعلیم کو کیٹمور نے مانا، قرآنی تعلیم کو مورس بکائی نے تسلیم کیا۔ یہ وہ کلام ہے جو قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو اسلام کے دامن میں چلے آیا کرتے ہیں، یہ وہ کلام ہے، اس کے اندر ذرہ برابر شکوک نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نوجوان فوراً موبائل پر کچھ ایسی باتیں دیکھ لیا کرتے، سن لیا کرتے، تو ان کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہونا شروع ہو جایا کرتا کہ شاید کہ کچھ کمی زیادتی ہوگی۔ نہیں، ذرہ برابر قرآن کے اندر رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حاقہ کہ آیت نمبر 40 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انہ لقول رسول کریم، یہ کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وما هو بقول الشاعر، اور یہ شاعر کا قول نہیں ہے، یہ شعر و شاعری کی کتاب نہیں ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں قلیلا ما تؤمنون، تم بڑے تھوڑے ہو ایمان لانے والے، ایمان لانے والے تم بڑے تھوڑے ہو۔ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ رب العالمین نے اور وضاحت کی، اللہ کہہ رہا ہے ولا بقول کاہن، آپ کہہ دیجئے یہ کاہنوں کی کتاب نہیں، یہ میوزیشینوں کی یہ کتاب نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ قلیلا ما تذکرون، اور تم نصیحت قبول کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، جس کتاب کے سلسلے میں اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کلام ہے جس کے اندر ذرہ برابر شکوک کی گنجائش نہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، پورے ابتدائی آفرینش سے لے کر قیامت تک آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، اور قرآن کے اندر لوگ نقص کو تلاش کرنے والے تلاش کرتے رہیں گے، لیکن رب کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر کوئی کمیاں نکالنا چاہے تو وہ نکال نہیں سکتا، بلکہ کمیاں نکالنے والے وہ خود اسلام کے دامن میں چلے آیا کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پہ ریسرچ کرتے، اس کی غلطیوں کو نکالنے کی کوشش کرتے، یہ سوچتے کہ گرامر کے اعتبار سے قرآن میں کچھ چینجنگ اور تبدیلیاں ہو گئی ہیں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جب وہ قرآن کو پڑھنے لگتے ہیں تو وہ خود بخود اسلام کی محبت، نبی کی محبت، قرآن کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جایا کرتی ہے، اور وہ جو سب سے وہ مسلمان بن جایا کرتے۔ یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کے کلام کا معجزہ ہے
آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کہ اے لوگوں، اے مکہ المکرمہ میں بسنے والے دیگر علوم اور فنون کے ماہرین، اگر تمہیں اس کے اندر ذرہ برابر شک معلوم ہوتا ہے مما انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو لاؤ اس جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ۔ اللہ رب العالمین نے علی الاعلان یہ کھلم کھلا کہہ دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی مکہ المکرمہ میں در و دیوار پر کعبۃ اللہ کے اطراف میں یہ آیت لکھ کر چسپا کر دیا گیا کہ اگر کسی کے اندر سکت ہو، کسی کے قلم کاری کے اندر اتنا دم ہو، کسی کو اپنے فنون پر ناز ہو، تو لاؤ ایسے کلام کو۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شکوک ہے اس کتاب پر، اس کلام پر، تو تم لے کر آؤ۔ اور صرف یہی نہیں کہا بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے حواریین کو بلا لو، جس کو تمہیں ناز ہے کہ یہ بڑے جانکار لوگ ہیں، بڑے علم کے ماہرین ہیں، انہیں بھی تم بلا لو، اور من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جسے چاہو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن قیامت تک دنیا قاصر رہی۔ نبی کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے قرآن جیسی صورتیں بنانے کی کوشش کی، اور اس نے تقریباً 10 صورتیں عربی کے اعتبار سے اس نے خلط ملط کر کے قرآنی آیتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی کے قوم کے لوگوں نے نکار دیا کہ یہ کلام کی صداقت، اس کی تعلیمات جو کہہ رہی ہے یقیناً وہ آفاقی ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کرنا شروع کر دیتی۔ سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا تحرک بہ لسانک، اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کیوں حرکت دے رہے ہیں؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلد بازی نہ کریں، آپ جلد بازی نہ کریں۔ انہ جمع قرآن، ہم قرآن کو جمع کر دیں گے، ہم قرآن کو اکٹھا کر دیں گے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو باخبر کر رہا ہے کہ آپ کو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کلام کو نازل کر رہے ہیں، اور نازل کرنے کے بعد ہم اسے جمع کرنے کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے۔ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو لہٰذا آپ اتباع کریے۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو آپ اس کی اتباع کیجئے۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب جبریل کلام کو لے کر آئیں اور آپ کے سامنے وہ تلاوت کریں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اس کو پڑھیے، آپ اس کو پڑھیے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کی حفاظت کی۔ سورہ حجر میں اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ کلام کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا نظام ایسا چلایا کہ نبوی دور سے ہی اس کی حفاظت کا انتظام شروع ہو چکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی کا نزول ہوتا، آپ کبھی زید بن ثابت کو کبھی آپ بلاتے، کبھی دیگر صحابہ کو بلاتے، جو کاتب تھے لکھنا جانتے تھے ان کو بلا کر آپ وہ قرآن کی آیت کو تلاوت کرتے، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ تعین کرتے کہ اسے فلاں صورت میں لکھ دو، اسے فلاں صورت میں لکھ دو۔ تو لہٰذا وہ خطاط جو تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، وہ اسی طریقے سے کھال پر، پتھروں پر وہ آیت قرآنی کو لکھ دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو محفوظ فرمایا۔ اس کے بعد آگے چلے قرآن کا ایک دوسرا چیلنج، قرآن کا دوسرا چیلنج اللہ رب العالمین سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں
کہ اگر تمہیں اس کے آیتوں میں شکوک ہے، تم یہ کہہ رہے ہیں کہ گرامیٹیکل اگر کچھ گڑبڑیاں ہیں اس کے اندر، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کل اجتماعت الانس، اے انسانوں جمع ہو جاؤ، والجنو، اے جنو تم بھی جمع ہو جاؤ، الا یاتوا بمثل هذا القرآن، اور اس قرآن جیسا اس کی مثال پیش کر دو، لا یاتون بمثلہ، تو تم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے، اس جیسی آیت نہیں لا سکتے۔ تمام کے تمام ماہرین علوم اور فنون کے بڑے بڑے فنان قرآن پہ آج کے وقت میں بھی ریسرچ کر رہے ہیں، کمیاں کوتاہیاں غلطیوں کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آج تک کوئی کمیوں کو پیش نہ کر سکا۔ مصر میں ڈاکٹر طاہا حسین پیدا ہوتا ہے اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کے اندر غلطیاں ہیں، تو اس وقت کے بڑے بڑے قرآن کے ماہرین نے اس کا قلعہ کم کیا اور اس کے سوالوں کا جواب دیا کہ قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں اور قرآن کے اندر کوئی زیادتی نہیں، جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل من عن نازل فرمایا، اور نبی نے اسی طریقے سے اسے محفوظ فرمایا، اور نبی کے بعد جو خط عثمانی آج ہمارے پاس موجود ہے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، وہ بالکل من عن وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا۔ آگے اللہ رب العالمین سورہ شورى کے آیت نمبر 192 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیغمبر آپ بتلا دیجیے کہ یہ کلام رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، نزل بہ الروح الامین، اور اس کلام کو لانے والا جبریل ہے، اس کلام کو لانے والا روح الامین یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور کس کے دل کو منتخب کیا اللہ رب العالمین نے، وہ کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے علی قلبک، ہم نے آپ کے دل کو ہم نے منتخب کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، لتکون من المنذرین، اور قرآن کو ہم نے اسی لیے نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیے، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیے، بلسان عربی مبین، اور ہم نے قرآن کو عربک زبان میں ہم نے نازل فرمایا، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کلام کے اندر سابقہ تمام کے تمام اقوام کے قصے محفوظ ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، ابراہیم علیہ السلام کا دور، اس کے بعد آگے چلیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، فرعون کے مقابلے، وہ سارے کے سارے واقعات اللہ رب العالمین نے محفوظ فرمایا، اور اس سے پہلے اس کلام کی آمد کی بشارتیں تورات کے اندر اللہ نے سنائی، زبور کے اندر اللہ نے سنائی، اللہ نے انجیل کے اندر اس کی بشارتیں سنائی۔ ہم کن کن چیزوں کو جھٹلائیں گے؟ اگر جھٹلانا چاہیں تو ہم جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین ابتدائی آفرینش سے ہی انبیاء کو مبعوث کرتا رہا، اور مبعوث کرنے کے بعد چھوٹی بڑی کتابیں عطا کرتا رہا، اور ان کتابوں میں اس کتاب کی آمد کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کرتا رہا۔ اب آج کے موجودہ وقت کا یہ انسان چند کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ قرآن کو گرامر کے اعتبار سے جب دیکھا جائے تو اس کے اندر غلطیاں ہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ گرامر بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے میں آسانیاں پیدا کر دی جائیں، یہ حدیث کو سمجھنے کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں، اسی لیے عربک گرامر کو جو نحو اور صرف کا نام دیا جاتا ہے، زمخشری ہو چاہے بڑے بڑے کبار نحویین ہوں، قرآن کے سمجھنے والے اور قرآن کے لیے آسانیاں فراہم کرنے والے، وہ سب نے متفقہ فیصلہ یہ کر کے یہ بتلایا کہ قرآن کی عبارت، قرآن کی آیتوں پر جو زبر زیر، جو تشدید اور جو جزم لگا ہوا ہے، وہ بالکل صحیح ٹھیک لگا ہوا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ نحو اور صرف، یہ قواعد اور یہ تجوید، یہ سارے بنائے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو بنائی گئی ہیں انسان نے بنایا ہے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکے۔ سورہ قیامہ کے آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو تیز رفتاری کے ساتھ حرکت نہ دیں، لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اس قرآن کو ہم جمع کر دیں گے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، صرف آپ پڑھیے، جبریل سے سنیے اور سننے کے بعد اس کو ریپیٹ کیجیے، اور اس کے بعد إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، ہم اس کی تفسیر بھی بتلا دیں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں،
کہ ہم کلام کو نازل کر رہے ہیں، آپ اس کی پیروی کیجئے، آیتوں کو آپ دہرائیے اور اس کے معنی مطلب سمجھنے کے لیے فکر مند نہ ہوئیے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ثم علینا بیانا، ہم بیان کر دیں گے قرآن کی آیتوں کی وضاحت، اس کی تشریحات، اس کی تفاسیر۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے ہم مطلب بیان کر دیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کی اتنی ساری بشارتیں، اس کی حفاظت کا اتنا بہترین اللہ رب العالمین گائیڈ لائن بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا ہو، اب اس کے اندر آج کے موجودہ وقت کا انسان یہ شکوک کے اندر پڑ جائے کہ اس کے اندر کچھ غلطیاں ہیں، تو یقیناً یہ کم عقلی کی علامت اور دلیل ہوگی۔ ہاں، انسان کی زبان خطا کر سکتی ہے، انسان کی زبان خطا کر سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا وہ مقرب فرشتہ جبریل علیہ السلام خطا نہیں کر سکتے، اور کائنات کا امین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی آمد سے پہلے جب قرآن نازل ہونا شروع بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت ہی آپ کی امانت داری کا تو چرچا تھا پورے مکہ میں۔ آپ کیسے خیانت کر سکتے تھے؟ قرآن کی آیتوں کے اندر کیسے جھول جھال آپ کر سکتے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن کا معجزہ دیکھیں، جب نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو تمام کے تمام مشرکین اینڈ کمپنی متفکر ہو گئے۔ ارے جو محمد کی گلی سے گزرتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گلی سے جو گزرتا اور ان کی تلاوت کو سنتا، وہ فوراً اس کلام کا ایسا اثر پڑتا کہ وہ فوراً اس کی طرف آکرشت ہو جاتا اور اس کے ہاتھ پر وہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا اور ہمارے معبودان باطلہ کو وہ چھوڑ دیتا۔ میٹنگ بلائی گئی فوراً، جس کے اندر عتبہ، جس کے اندر شیبہ، جس کے اندر ابو جہل، یہ سب بڑے بڑے لیڈر تھے اور بڑے بڑے عربی کے ماہرین تھے، بڑے بڑے شعراء ان کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر یوں ہی چلتا رہا اور محمد پر یہ کلام نازل ہوتا رہا اور وہ پڑھ کر سناتا رہا تو ہماری تو کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہوگا، ہماری تو ساری دکانداری بند ہو جائے گی۔ تو ایسے وقت میں کیا بنے گا؟ عتبہ کی طرف ان لوگوں نے رہنمائی کی۔ عتبہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا اچھا میں دیکھتا ہوں، اور وہ فوراً عتبہ بڑی چرب لسان تھا، اس کی زبان بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلا کرتی تھی، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بڑی آسانی کے ساتھ وہ بنا دیا کرتا تھا۔ عتبہ فوراً کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے کہا یا محمد تیرا منشا کیا ہے؟ تو سرداری چاہتا ہے؟ ہم تجھے سرداری عطا کریں گے۔ اگر تجھے حسین و جمیل لڑکی کی تلاش ہے ہم تجھے عطا کریں گے، تجھے جو چیز چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تو اپنے جو کلام کو پڑھ کے تو سنا رہا ہے اپنے حواریین کو، اس سے پھر جا، اس سے رک جا۔ تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تو بات اپنا کر چکا، اب تو خاموش ہوا، اب میں کہوں؟ اس وقت نبی علیہ السلام عتبہ کے سامنے قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ جب عتبہ نے رب سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سنا، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، جو سینہ پھلائے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ موم بن کر پگھلنے لگا اور اس کی نگاہیں جھکی کی جھکی رہ گئی۔ جب اپنے قوم میں آتا ہے اور ابو جہل کے سامنے، شیبہ کے سامنے وہ کہتا کہ عتبہ تجھے کیا ہو گیا؟ عتبہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو گیا تھا بڑی ہی آن و بان کے ساتھ محمد سے مقابلہ کرنے کے لیے، محمد کو لالچ دینے کے لیے اور اسے اپنے دامن میں لانے کے لیے، آخرکار تیرے ساتھ کیا ہوا؟ اس وقت عتبہ نے کہا کہ میں نے بہت کلام سنے، میں نے بہت عربی دانوں کے عربی سنے، لیکن یہ جو کلام لے کر محمد آیا ہوا ہے یہ کلام اس سے پہلے میں نے سنا نہیں، یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی جن کا یہ کلام نہیں، کسی شاعر کا شعر نہیں، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ اس وقت ابو جہل بھی پریشان، اس وقت شیبہ بھی پریشان کہ جسے ہم نے بھیجا تھا اس مقصد کے تحت وہ خود اس کا گرویدہ ہو گیا۔ آگے چلے، طفیل دوسی قبیلہ دوس کے سردار تھے، بڑے شاعر تھے، عربی کے بڑے ماہر تھے، مکہ المکرمہ میں آتے
آنے کے ساتھ مشرکین اینڈ کمپنی نے روک لیا کہ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے اور یہ اپنی شاعری بھول جائے اور اس کلام کا گرویدہ ہو جائے. لہذا ان لوگوں نے یہ تشخیص کیا کہ تم اپنے کان میں ڈاٹھے باندھ لو، تم اپنے کان میں روئی لگا لو. اس کے بعد عمر طفیل دوسی اپنے کان میں ڈاٹھے لگا لیتے. لگانے کے بعد مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلام کی تلاوت کرتے، وہ آسانی کے ساتھ ادھر سے گزر جاتے، کلام آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتی. یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ آتے رہے، آپ جاتے رہے. ایک بار آپ نے اپنے کان سے جب ڈاٹے کو نکالا اور نکالنے کے بعد وہ وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول تھے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھ رہے تھے اور پڑھنے کے بعد یہ آیت لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. جب طفیل دوسی کے کان سے یہ آیت ٹکراتی ہے اس کا دل پگھلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب جل جلال کا کلام ہے. اور اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کلام کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے لرائتہ خاشعا، تو دیکھتا کہ اس کے ڈر سے وہ کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہم نے اس کلام کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر ہم نے نازل فرمایا. یہ ایسا اثر اس کلام کے اندر. یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. نبی کے قتل کے ارادے سے نکلنے کے بعد راستے میں ملتا اور ملنے کے بعد وہ کہتا اپنے بہنوں اور بہنوں کی خبر لیں. حضرت عمر جب اپنے بہن کے پاس پہنچتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلنے والا جاباز جس کو دیکھ کر شیطان بھی راستے خالی کر دے، اتنا روب اور دبدبا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جیسے ہی بہن بہنوئی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلنے کے ساتھ بہن نے کھولا، فوراً اس کے گال پہ تھپڑ رسید کیا. آپ کے منہ سے خون کے قطرات بہنے لگے اور بہنے کے ساتھ کہا، بہن نے کہا کہ عمر، جس ماں کا خدود تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پی ہے. یقیناً میں نے محمد پر نازل ہونے والا کلام اور محمد کی شریعت کے ہم متبع ہو چکے ہیں، لہٰذا تو چاہے جو بھی کر لے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پھر بھی ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا پڑا. جب ٹھنڈا پڑا تو انہوں نے کیا کہا کہ بہن ذرا وہ کلام تو دکھاؤ جو تو پڑھ رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہہ رہی ہے کہ ابھی تو شرک کی غلاظت کے اندر مبتلا ہے، کفر اور شرک کی محبت تیرے دل کے اندر پیوست ہے، لہذا ایسے وقت میں ہم تجھے یہ نہیں سنا سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوتے ہیں. فارغ ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا کلام سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی جاتی ہے. جیسے جیسے سورہ طٰہٰ کی تلاوت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، وہ فوراً اسلام کے دامن میں آنے کے لیے فکر مند ہو جاتے. جو نبی کے قتل کے ارادے سے نکلا تھا، سورہ طٰہٰ کی آیتوں کو سن کر وہ اس جانب کو تیار نہیں، بلکہ دار ارقم کو پہنچ جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے. اب جیسے ہی دار ارقم پہنچتی ہے تو دروازے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ ارادہ کیا ہے، کس ارادے سے عمر آیا ہوا ہے. وہ فوراً ایک ہول سے دیکھتے اور دیکھنے کے بعد اگر اس کے ارادے اچھے ہوں گے تو یقیناً اس کا استقبال، اور اگر اس کے ارادے نیک نہ ہوئے تو اس کے دفاع کے لیے ہم تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیور بالکل جھکا، آنکھیں جھکی، چہرہ بالکل فک ہوا اور بالکل ایسا خمار آپ کے جسموں پر کہ کیا کہنا. سورہ طٰہٰ قرآن کی آیتوں کا ایسا اثر ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر دعا میں مشغول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا عرش اعظم کو ٹچ ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی آیتوں کو سن کر اسلام کے دامن میں آئے، اور جو کل تک مکہ المکرمہ میں نبی کے ساتھ چھپ کر قرآن کی تلاوت کیا
کرتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دامن میں آتے ہیں, آپ کہتے ہیں آؤ میرے پیچھے آؤ, مکہ المکرمہ میں آؤ, میرے ساتھ آؤ, کعبۃ اللہ کے در و دیوار کے سائے میں چھپنے والے آؤ میرے سامنے آؤ. اور آنے کے بعد آپ بلند آواز سے قرآن مقدس کی تلاوت شروع کرتے. جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تو آپ کے چہرے پر مار لگایا جاتا, آپ کے جسموں کو لہو لہان کیا جاتا. الگ الگ صحابہ کو یوں دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا جیسے خون کا ڈھیر یہاں پر رکھ دیا گیا ہو. یہ کیفیات ہوتی قرآن پڑھنے والوں کو, ایسے وہ زود اور خوب کیا کرتے تھے. لیکن قرآن کا اثر ایسے ان کے دلوں پر ہوا کہ دنیا والے دیکھتے رہے. وہ صحرا کے رہنے والے, اونٹوں کے رکھوالے, بکریوں کے چرواہے, جب قرآن کو اپنے سینے سے لگایا, اپنی زندگی میں بسایا, صفہ کے چبوترا پر بیٹھ کر نبی مکرم سے تعلیم حاصل کی, ایسے وقت میں وہ رومن امپائر کی عدالت میں پہنچ کر وہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے کہ میں آیا ہوں من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کر میں تیرے دربار میں آیا ہوں. اسی پیغام کو لے کر آیا ہوں کہ محمد جس مقصد کے تحت آئے اس مقصد کو تم قبول کر لو. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, اگر دنیا میں بھی فلاحیاب ہونا چاہتے ہو. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کی حفاظت کی. تو لہٰذا ہمیں شک و شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. قرآن مقدس کو ہم سیکھیں, قرآن مقدس کو ہم پڑھیں, قرآن سے ہم دل کو لگائیں, شکوک اور شبہات کو ترک کر دیں. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یورپین ممالک کے اندر آج ہلچل مچا ہوا ہے. 30% سے زائد لوگ مسلمان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھ کر آ رہے ہیں بلکہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کا قرآن پڑھ کر وہ اسلام کی دامن میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے قرآن کے سلسلے میں, ہمارا حال یہ ہے قرآن کے سلسلے میں کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے, پھولوں میں پھولوں اور ستاروں چاندی کے, اور پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. ہمارا یہ حال ہے کہ قرآن کو ہم نے تعویذ کی کتاب سمجھ رکھا ہے, بھوت بھگانے کی کتاب سمجھ رکھا ہے, لڑائی جھگڑے میں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر قسم کھانے کی کتاب سمجھ رکھا ہے. ایسا ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہدایت کی کتاب, انسانیت کی رہنمائی کی کتاب, شفا یابی کی کتاب, بھٹکے ہوں کو سیدھے راہ پر چلانے والی کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے. لہذا اللہ رب العالمین کے کلام میں ہم ذرہ برابر شک و شبہات کے اندر نہ پڑیں. اگر کوئی فرد ایسا کہتا ہے تو ہم فوراً کہیں کہ رب کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں. یقیناً ایسی نیت کے ساتھ اگر